بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے سامعین ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں آپ لوگوں کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حصول علم کا واقعہ سناؤں گا۔ 20 سال کی عمر امام صاحب کی جب ہوئی تھی تو آپ کو باضابطہ طریقے سے حصول علم کا شوق ہوا۔ آپ کسی کام سے جا رہے تھے، راستے میں کوفہ کے مشہور عالم اور قاضی کوفہ علامہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ امام شعبی نے پوچھا کہ میاں صاحبزادے، تم کس سے پڑھتے ہو، کیا پڑھتے ہو، کس سے پڑھتے ہو؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں کسی سے پڑھتا نہیں ہوں۔ علامہ شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے ہی شفقت اور محبت آمیز لہجے میں کہا کہ مجھ کو تمہارے اندر قابلیت کے جوہر نظر آ رہے ہیں۔ تم علماء کی خدمت کرو، علماء سے علم حاصل کرو، ان کے پاس جا کر بیٹھا کرو، ان کی گفتگو سنا کرو، ان سے علم حاصل کرو۔ یہ نصیحت تھی حضرت امام شعبی کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ امام اعظم کے دل پر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر اس نصیحت اور اس مشورے کا زبردست اثر ہوا۔ والدہ سے ماجرا بیان کیا اور تحصیل علم کے لیے کسی مدرسے میں جانے کی اجازت چاہی اپنی والدہ سے۔ والدہ پہلے ہی سے علم شناس تھیں، علم کی قدرداں تھیں۔ انہوں نے جب اپنے لخت جگر اپنے بیٹے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سنی اور درخواست سنی تو بخوشی و رغبت فوراً والدہ ماجدہ نے اجازت دے دی۔ امام صاحب بعد میں امام ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی تعلیم اپنے گھر میں حاصل کر چکے تھے۔ جو واقعہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ آگے کی بات ہے، وہ اعلیٰ تعلیم کی بات ہے۔ تو خیر، انہوں نے سب سے پہلے کوفہ کے سب سے مشہور عالم اور استاذ زمانہ حضرت امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس سے وابستہ ہوئے۔ حلقے میں قابل استاذ حضرت امام حماد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کی پیشانی پہ جو نشان دیکھے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی پیشانی پہ، ان کے ناصیہ اقبال پہ آثار بلندی نظر آئے۔ کن کو؟ امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور فطری جوہر انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ بچہ کوئی معمولی بچہ معلوم نہیں ہو رہا ہے، توجہ کی ضرورت ہے، یہ بالکل نکھر کر سامنے آئے گا۔ اور وہی ہوا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل 2 برس تک حضرت امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شامل رہ کر وہ جوہر پیدا کیا ہے، وہ کمال پیدا کیا ہے فقہ میں اور فقہ فی الدین میں، مسائل میں، کہ واقعی آگے کا زمانہ اور دنیا اشش کر اٹھی۔ کتنے ذہین اور کس قدر با کمال ہوئے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آگے چل کر کے۔ آپ نے فقہ کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حدیث کی تعلیم بھی شروع کی، علم حاصل کیا حدیث کا۔ اور آپ خوب اچھی طریقے سے جانتے تھے کہ مسائل فقہ کے مسائل میں درک اور کمال اسی وقت ہو سکتا ہے، مسائل کو استنباط اسی وقت کیا جا سکتا ہے، مسائل کا استخراج اسی وقت کیا جا سکتا ہے جبکہ احادیث کو بھی کما حقہ روایت کیا جائے، جانا جائے اور حدیث حاصل کی جائے۔ حصول علم حدیث کے بغیر اجتہاد ناممکن ہے۔ یہاں ذرا غور کرو، امام اعظم یوں ہی نہیں ہو گئے۔ میں نے کسی نشست میں پیچھے بیان کیا تھا کہ ایک مجتہد کے لیے، اجتہاد کرنے والے عالم کے لیے بہت ضروری ہے قرآن کا علم، حدیث کا علم۔ جب حدیث ہی کا علم نہیں رہے گا، حدیث کی معلومات نہیں رہے گی، روایت ان کو معلوم نہیں رہے گی، تو ظاہر سی بات ہے مسائل کا استخراج، استنباط کیسے ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رئیس المجتہدین بھی تھے اور رئیس
محدثین بھی تھے۔ میں نے ثابت کیا تھا، بڑے بڑے اکابر علماء کی اقوال میں نے پیش کیے تھے۔ خیر، آپ نے جو ہے پوری محنت صرف کی فقہ حاصل کرنے کے لیے، حدیث حاصل کرنے کے لیے، اور کوفہ جو اس وقت مرکز علم تھا وہاں محدثین تھے۔ محدثین کوفہ میں اس وقت جو خاص طریقے سے نام آتا ہے کوفہ کے محدثین میں امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، امام سلمہ بن کوہل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محارب بن دثار، حضرت ابو اسحاق سبیعی، عون بن عبداللہ، سماک بن حرب، ابراہیم بن محمد، عدی بن ثابت اور موسیٰ بن ابی عائشہ، یہ بزرگوں کے نام آتے ہیں، محدثین علماء کے نام آتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات سے اکتساب فیض کیا، ان سے علم حاصل کیا، علم حدیث حاصل کیا، ان لوگوں سے علم فقہ حاصل کیا۔ کوفہ کے بعد جب اب باہر نکلنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے بصرہ تشریف لے گئے۔ جی، بصرہ جو اس وقت مرکز علم وہ بھی تھا، وہاں بھی بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے علماء موجود تھے، اور وہاں پہ جو شخصیتیں تھیں تو حضرت قتادہ، بصرہ میں حضرت قتادہ، اور ایسے ہی امیر المومنین فی الحدیث حضرت شعبہ، ان حضرات کے حلقہ درس چلتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کوفہ سے نکلتے ہیں تو بصرہ جاتے ہیں، اور ان ائمہ کرام کے حلقہ درس میں شامل رہ کر خاص طریقے سے علم حدیث حاصل کیا۔ بصرہ کے محدثین، ان دونوں حضرات کے علاوہ، بصرہ کے محدثین کو میں نے بطور مثال بیان کیا، ان حضرات کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حرمین شریفین کے لیے بھی سفر کیا، مکہ شریف بھی آئے، مدینہ منورہ آئے، اور اس وقت آپ کی عمر، جب کہ حرمین شریفین کا سفر کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ کی عمر 24 سال تھی۔ پہلے آپ مکہ مکرمہ آئے اور حضرت عطا بن ابی رباح کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں حضرت عطا بن رباح کا جو حلقہ درس تھا تو شامل ہوئے اور علم حاصل کیا۔ حلقہ درس بہت وسیع بھی تھا، اور ان کی خصوصی محنت اور توجہ کی بنیاد پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اور جوہر پیدا ہوا، اور آپ کی قابلیت اور نکھر کر کے سامنے آئی۔ کتنی عمر تھی؟ 24 سال عمر تھی۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے حضرت عطا کے علاوہ مکہ مکرمہ میں اور بھی دیگر محدثین کرام سے حدیث کی سند حاصل کی، جن میں حضرت اکرمہ کا بھی نام آتا ہے۔ اور مکہ مکرمہ سے پھر جب فارغ ہو کر آپ مدینہ طیبہ پہنچے ہیں اور وہاں کا رخ کیا ہے، تو سب سے پہلے آقا مولا حضور روحی فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری سے شرف یاب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مدینہ کے علماء اور شیوخ کی خدمت میں حاضری دے رہے ہیں، بالخصوص خانوادہ رسالت کے چشم و چراغ حضرت امام باقر اور ان کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق علیہم الرحمہ کے حلقہ درس میں، ان کی مجالس میں، ان کی مجلسوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شریک ہوتے ہیں اور ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت سالم بن عبداللہ اور حضرت سلیمان سے روایت حدیث کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ کون؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حدیث میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ، ان کے شیوخ کی فہرست بہت لمبی ہے اور طویل ہے۔ بعض تذکرہ نگار علماء نے 4000 تک کی تعداد لکھی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ کی تعداد 4000۔ اتنی بات اس نشست میں، بقیہ اور گفتگو انشاءاللہ میری جاری رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اکابرین کے ساتھ اعزاز اور احترام اور ان کے تقدس، ان کا ادب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے جو محنتیں کی، جو کاوشیں کی، ان کا اعتراف کرنا اور ادب کے ساتھ
ان کا تذکرہ کرنا، یہ سعادت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔